کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بالآخر ہم سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے، جہاں سے ہمیں گنگا شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے، اور داخلے کے لیے جہاں بھی نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں پر ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھی۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا، مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی، اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کانوائے آتے جاتے دکھائی پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام تین پلی تھا، جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہاں سے تین راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ تین پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلہے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتیوں جیسا تھا، اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا۔ لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی، یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا۔ دلہے کی البتہ اور بات تھی۔ تم فی الحال اپنے آپ کو گنگا ہی سمجھو، اس نے رکشہ سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ اب ہم دونوں رکشہ سائیکل پر بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتیوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے شراب بنانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے، جو شہر میں سستے داموں فروخت ہوتی ہے۔ کیونکہ حکومت کے منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیا ہے۔ نشہ بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہی ہمارے ہاں چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے، اور ایک مخصوص احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندے کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دلہے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ 2-3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی وہ رکشہ والے کو اپنے ڈھب پر لے آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے وہاں کے 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس پر اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی، ہم تو داس ہیں، آپ کے جتنا مال بھی ہوگا شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشہ کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں۔ دلہے نے اسے یہی لالچ دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ تین پلی پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سائیکل رکشہ والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا، اور وہاں موجود گورکھا فوجیوں نے سوائے دلہے کے نام اور گاؤں کے نام کے اور کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر خوبی طے ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراہت انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عام دیہات جو کبھی عزت و غیرت کا سمبل ہوتے تھے، وہاں بے حیائی پوری طرح پروان پا چکی تھی۔ عورت اور مرد کے غیر اخلاقی تعلقات اور اس کے بدترین نتائج اپنے عروج پر ہیں۔ شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کے جاتے ہی ہندو سکھ معاشرہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ جب ایک سرحدی اور معمولی شہر کا یہ حال ہے تو بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا۔ رکشہ والے نے ہمیں شہر کے عین درمیان لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ وہ تو ہمیں چائے پلانے پر بھی تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دلہے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کرایا، اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اس اثناء میں نے گونگا بنے رہنے میں ہی خیریت جانی تھی۔ ان لوگوں کی گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا، میں نے زبان بند رکھی۔ مجھے لدھیانے جانا تھا۔ قسطوں میں سفر کرنا ہی محفوظ ترین تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابہور کی طرف چل دیے۔ گنگا نگر سے لدھیانہ تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہو تو ملتان جائے اور وہاں سے فیصل آباد پہنچے۔ ابہور کے بسوں کے اڈے پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظریں دوڑائیں۔ وہاں 2 سفید کپڑوں میں ملبوس انڈین انٹیلیجنس کے آدمی ہر اترنے والے کو اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دلہے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا، جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دلہے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی دھکم پیل کرتا پچھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک ادھیڑ عمر کے سکھ کو کونی ماری تھی۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ شمع کرنا مہاراج جی، میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا،
اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے میں کم از کم ان 2 شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا جو چاروں طرف جال پھیلائے شاید میرے ہی منتظر۔ دلہے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہی سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکھے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ایک ڈبیا خرید کر وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد جب دلہے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہی تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ ست سری اکال جی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا۔ اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا کہ ہم کافی عرصہ بعد پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو ویجیٹیرین یعنی سبزیاں کھانے والے ہیں، اور دوسرے ان کے جو میٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹلوں میں جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا پریم وشنو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دلہے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ڈھابے زیادہ تر مشتبہ بھی نہیں ہوتے۔ پریم وشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر ہم نے آلو مٹر کا آرڈر دیا۔ جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑوں والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلود تام چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر کے پیدل سفر اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا۔ میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے، دلہے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ کے میں سفر کے آداب سے متعلق آگاہی دی، اور پنجاب کے مختلف علاقے کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ کیونکہ ان باتوں کا علم مجھے پہلے ہی تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ دلہا وہیں رہ گیا اور میں باہر نکل گیا۔ ہمارے الگ ہونے کا یہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ نہ اسے میری منزل کا علم تھا اور نہ مجھے اس کے ٹھکانے کی خبر۔ اب میں تھا اور خدا کی ذات، میرا عزم تھا اور اس کی نظر کرم۔ پھر ڈھابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ساری تھکاوٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اور میں اپنے آپ کو بالکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا۔ بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر ہی جانے کو ترجیح دی۔ سائیکل رکشہ سے میں اڈے کے باہر ہی اتر گیا۔ مجھے لدھیانہ جانا تھا۔ یہاں سے براہ راست لدھیانہ کو بسیں جاتی تھیں، لیکن میں نے ان کے ذریعے نہ جانے کیوں سفر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں موگا جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ ابہور سے موگا جانے والی بسوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 سواریوں والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ تر توجہ باہر کے مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی اور مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بھارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں، کیونکہ لاکھ تربیت یافتہ، ہوشیار، چالاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا، ایک پاکستانی جاسوس جس نے بھارتی شہری کا بھیس بدل رکھا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا یہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال تھی اور شکل سے ہی عقل سے کورا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لاری چل دی۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ موگے، اس نے میری بجائے دائیں ہاتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ یار جانا تو مجھے بھی وہیں ہے، پر میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں۔ کیا تم وہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ اس نے بھی میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ عورت کا خاوند اس کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جائیں گے آپ سر؟ ریگل سینما۔ میں بتا دوں گا آپ کو، میرے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ دراصل میرا چچا زاد وہاں مشین آپریٹر ہے، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ یہاں کی گلیمر سے بھرپور فضا دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔
کہاں رہتے ہیں آپ؟ سینما کے حوالے سے گفتگو کے جواب میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلایا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں تو گنگا نگر رہتا ہوں، وہ لدھیانے رہتا ہے۔ میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا۔ دھنواد۔ شکریہ، میں نے کہا۔ موگا پہنچنے تک ہم دونوں بڑے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اس اثناء میں راستے میں جہاں کہیں بھی بس ٹھہرتی وہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ چھابڑی فروشوں سے خریدتا اور مجھے بھی ساتھ شامل کر لیتا۔ شام کو ہم موگے پہنچ گئے۔ اب اس سے جان چھڑوانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ راستے میں نے اس کی مدد سے موگے کا سارا نقشہ حفظ کر لیا تھا۔ اچھا سردار جی، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ کل آپ 12 بجے والے شو پر مجھے ریگل سنیما کے دروازے پر اپنا منتظر پائیں گے۔ گوئل یاروں کا یار ہے۔ ایک دفعہ تمہارا تعارف کروا دوں گا، ساری زندگی تمہیں موگے میں سنیما کی ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور ست سری اکال کہہ کر پھرتی سے لاری اڈے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ اب میرا جسم شدت سے آرام کا تقاضا کر رہا تھا۔ مسلسل سفر نے تھکا ڈالا تھا اور آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ سر درد نے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس صورت میں سفر کرنا خواہ مخواہ بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے جیسے تیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی۔ اب میں موگے کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنی شب بسری کے لیے منتخب کیا۔ شام کے قریباً 6-7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈا بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہوٹل ہی تھے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں ساتھ ساتھ دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرون شہر مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مہاراج؟ ہال کے کمرے کے ایک کونے میں شوکیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک خشخشی داڑھی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شوکیس پر رکھے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شوکیس جس سے وہ کاؤنٹر کا کام بھی لے رہا تھا، اس کے ایک کونے میں اردو اخبار ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ادھیڑ عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبارات ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جلندر سے آبی محلہ مکان نمبر 34 میں نے رٹا رٹایا ایڈریس رجسٹر پر لکھوا دیا۔ یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ اس نے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد بالآخر رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی۔ ٹھیک ہے، انگوٹھا لگا دو۔ بھائی کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے۔ کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے اسٹیمپ پیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اوئے مٹو، لے جا سردار جی کو اوپر۔ اس نے ایک عجیب و غریب وضاقتہ کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا؟ کچھ نہ پوچھیے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی۔ اور تو ساری باتیں ایک طرف دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت بہم پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں زہر مار کیں اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ حوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گیا اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہے۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار، یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ 7 والے کمرے میں جو لالا جی ہیں نا، ان کا اخبار تھا۔ لڑکا غلطی سے پھینک گیا، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانست میں تو میں نے اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ چھٹی حس نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے ہی میں تھرا کر رہ گیا۔ کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔
मुमकिन था कि उन्होंने वहाँ कोई मुश्तबा चीज़ देख ली हो या मुझे उर्दू अखबार पढ़ते किसी ने देख लिया हो। बेरा चाय के लिए अंदर दाखिल हुआ। मैंने बड़े इत्मीनान से उसके हाथ से थाली थामी। यार ज़रा ये सिगरेट तो लाना, कहते हुए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 रुपए का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो नोट लेने आगे को झुका, एक ही वक्त में मेरे दाएं हाथ की जोरदार ज़रब उसकी कनपटी पर लगी और घुटना उसके जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त हाथ लगा दिया था, क्योंकि वो किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह बगैर मुंह से आवाज़ निकाले मेरे बिस्तर पर आन गिरा। मैंने उसकी टांगें भी उठाकर ऊपर कर दी और वो बदबूदार कंबल जिसने सारी रात मेरा खून चूसा था उसको उड़ा दिया। दूसरे ही लम्हे में बड़ी फुर्ती से लेकिन बगैर आवाज़ पैदा किए होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों के खात्मे पर एक तरफ हाल कमरा था, जिसके सीढ़ियों से मुंसलिक हिस्से के बाहर पूरियां तली जा रही थी और शायद सारा मोगा वहीं से पूरियां खरीदने और खाने चला आया था। ऐसे रश और अफरा तफरी के आलम में किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ी और मैं खामोशी से एक तरफ खिसक गया। बाजार खुल रहा था और लोगों की आमदोरफ्त भी अच्छी खासी शुरू हो गई थी। अभी मैं बमुश्किल 15 गज भी न चल पाया था जब मैंने पुलिस की एक तेज रफ्तार जीप को, जिसके साथ 8-10 मुसल्लह सिपाही और एक थानेदार छटे हुए थे, करतार होटल की तरफ बढ़ते देखा। होटल के सामने मैंने अपनी आंखों से जीप को रुकते देखा था। सिपाही बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नीचे उतरे। आगे का मंजर देखने की बजाय मैं एक नाई की दुकान में जा घुसा। खत्म कर यार इस मुसीबत को, मैंने अपने चेहरे पर उगी हुई छोटी छोटी दाढ़ी की तरफ इशारा किया। जो हुक्म महाराज का। नाई ने राम राम कहते हुए मेरी दाढ़ी और मूछें सफा चट कर डाली। थोड़ी ही देर बाद एक मुकम्मल ब्राह्मण के रूप में कीमती पोशाक पहने और खासी कीमती गर्म चादर ओढ़े, गले में जनेऊ डाले, मैं भी इस भीड़ में शामिल हो चुका था, जो करतार होटल के बाहर पुलिस की बेबसी का नजारा करने के लिए इकट्ठी हो गई थी। क्या हुआ भाई? मैंने एक तमाशाई से पूछा। लाला जी, जासूस था कोई, भाग गया साला। इतनी पुलिस को जुल देकर भाग गया। सब निकम्मे गधे पुलिस में भर्ती हो गए हैं, उसने अकीदतमंदी से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। हरिओम कहता हुआ मैं एक तरफ हट गया। पुलिस वालों को जब वो जासूस न मिल सका तो उन्होंने अपना गुस्सा होटल की पूरियों और चाय पर निकाला। जब मैं वहां पहुंचा तो लोग नाश्ते से फारिग होकर उस बेरे को धक्के मारते हुए जीप की तरफ ला रहे थे, जिसे मैं इस्तराहत फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर छोड़ आया था। मेरे लॉरी अड्डे पर पहुंचने से पहले ही मेरे फरार के अफसाने और कारनामे वहां जबान जदे खास व आम थे। पाकिस्तानी घुसपैठिए और कमांडों की मोगा में मौजूदगी ने कई भारतीयों के चेहरों से लहू निचोड़ लिया था और हर शख्स सहमा सहमा और खौफजदा दिखाई दे रहा था। अड्डे पर भारतीय पुलिस के मुसल्लह सिपाही गश्त कर रहे थे, जैसे उन्हें इस बात का यकीन था कि अभी वो जासूस वापस आकर उनकी खिदमत में अपने आप को पेश कर देगा या फिर वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बस का एक टिकट खरीदने से पहले बस में सवार होने तक हर जगह इस मौजू पर गुफ्तगू से वास्ता पड़ा। मैं दिल ही दिल में उनकी खौफजदगी से लुत्फ अंदोज होता रहा, लेकिन इम्कानात को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया।